السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں۔ دعا زہرا کیس سے متعلق آج بڑی اور خاص پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ ساری تفصیلات جو سندھ ہائی کورٹ میں آج پہلی بار پیش ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عرفان سما سے ہیں، عرفان لاکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایئر وے سے اصغر عمر صاحب ہیں۔ سر، کیس میں آج جتنی بھی سماعتیں ہو چکی ہیں سب سے بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کیس کو لے کے عدالت کس طرح سنجیدہ ہے، آپ خود ان کے بار بار انہوں نے یقین دلایا، ریمارکس بھی دیے۔ تو سب سے پہلے تو کورٹ کا جو آرڈر ہے، ریمارکس اور باقی جو دلائل ہوئے وہ ساری بعد میں بتائیں گے۔ کورٹ کا آرڈر کیا ہے، کیا حکم دیا عدالت نے؟ دیکھیں، سب سے اہم حکم تو آج کورٹ نے یہ دیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی طرح بھی دعا کو پاکستان سے منتقل نہ کیا جائے۔ آج کورٹ نے اپنے ریمارکس میں پہلی دفعہ یہ بھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ یا انسانی اسمگلنگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس طرح یہ اس میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، اور جو ملزمان والی جو پارٹی ہے وہ شاید بہت طاقتور لوگ ہیں یا پھر بہت طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، سورسز کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو اب پکڑا نہیں جا رہا۔ اس لیے عدالت نے آج یہ بہت اہم حکم جاری کر دیا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے، ڈی جی ایف آئی اے اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی طرح بچی کو بیرون ملک منتقل نہ کیا جائے۔ جو سرحد ہے، ہماری بارڈر ایریاز ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم عدالت نے بڑا اہم دیا ہے کہ جو ملزمان ہیں، نامزد ملزمان ہیں اس کیس میں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، بینک اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں۔ ایف آئی اے کو براہ راست کی ہدایت دی ہے۔ ایف آئی اے کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ کا، اور ظاہر ہے کہ وہ آج عدالت پوچھ بھی رہی تھی بار بار اے جی سندھ سے، دیگر لوگوں سے، آئی جی سے، آپ کو کیا سپورٹ چاہیے، آپ بتائیں کیا ہم حکم جاری کریں، نادرا کو حکم دینا ہے وہ بتا دیں، کسی اور ادارے کو حکم دینا ہے۔ تو پھر ایف آئی اے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو درخواست گزار ہیں کاظمی صاحب، ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ جو نادرا کو حکم دیا جائے اور بالخصوص ایف آئی اے کو حکم دیا جائے، کیونکہ ان کا بھی شک یہ ہے کہ دعا زہرا کو کسی طرح بیرون ملک منتقل کر دیا جائے گا۔ قانونی اور غیر قانونی کسی بھی طریقے سے ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے، یہ عدالت نے انشور کر دیا تھا۔ جی ہاں، اس بات کو یقینی بنایا جائے، اور اس لیے آج جب دعا زہرا کے والد نے یہ بتایا کہ میرے پاس بچی کا پاسپورٹ موجود ہے، تو عدالت نے کہا کہ ہم اس کو بھی بلاک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابھی تحریری حکم جب آئے گا تو یقیناً اس میں یہ بات لکھی ہوگی، تاکہ کسی بھی طرح وہ باہر نہ جا سکے قانونی یا غیر قانونی طریقے سے۔ عدالت کو شک ہو رہا ہے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہو، کوئی زبردستی سے یہاں سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تاہم بہرحال آج بہت یہ اہم حکم عدالت کی طرف سے آیا، اور آئی جی سندھ نے بڑا اہم آج بتایا عدالت کو کہ 7 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جس پر عدالت نے حیرت کا بھی اظہار کیا، کچھ ہو کیوں نہیں رہا جب اتنی زیادہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم فریم دے کے جائیں کہ کب بچی بازیاب ہوگی۔ جس پر جو نئے آئی جی سندھ ہیں، جنہوں کو کل ہی آئی جی بنایا گیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹائم فریم آپ کو نہیں دینا چاہتا، میں دے تو دوں مگر ہم اپنی ایمانداری اور محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس بات کا آپ یقین کر لیں۔ خیر، عدالت نے میرے خیال ہے چونکہ وہ پہلی دفعہ پیش ہوئے تھے، اس لیے تھوڑا سا ان کو موقع دیا ہے۔ اچھا، ایک جسٹس آغا فیصل صاحب نے اور محمد اقبال کروڑو صاحب نے بھی یہ کہا کہ 10 جون تک کا ہم ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو لگے کہ کوئی ریاستی ادارہ پولیس سے اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہا، تب بھی آپ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور ہم حکم نامہ جاری کریں گے۔ یعنی کہ اس طرح عدالت سنجیدہ ہے۔ اور خاص طور پر جو مہدی علی کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے جب عدالت کو بتایا کہ دیکھیں میں تو ہر دفعہ امید لے کے آتا ہوں اور ہر دفعہ ہی یہ ہو رہا ہے، تو عدالت نے پھر اس پہ کیا کہا جیسے کروڑو صاحب نے؟ دیکھیں، یہ تو بہت افسردہ مجھے نظر آئے ان کے والد، وہ تو ظاہر ہے ان کی بچی ہے، وہ افسردہ ہوتے ہی ہیں۔ عدالت بہت سنجیدہ، ظاہر ہے کہ اور کیسوں میں بھی سنجیدہ ہوتی ہے، مگر چونکہ بچی کا معاملہ ہے، بار بار عدالت اپنے آبزرویشن میں یہ کہہ چکی ہے کہ بچی کا معاملہ ہے، آپ لوگ ایفرٹ کریں، سیریس ایفرٹ کریں، بچی کو پیش کریں۔ اور ان کے والد کو بھی تسلی دی انہوں نے، جسٹس اقبال کروڑو نے، کہ دیکھیں ہم اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جو اقدامات ہو سکتے ہیں ہم اس کے لیے حکم جاری کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کو کہہ رہے ہیں، انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے اور کسی بھی طرح بازیاب کرایا جائے۔ بچی کا بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے عدالت یقیناً اس میں سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مجھے افسردگی بھی نظر آئی ججز کے چہرے پہ، کیونکہ وہ اب تک بچی کو ریاستی عدالت نے، بلکہ جیسے محمد اقبال کروڑو صاحب نے یہ بھی کہا سر کہ ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو جب سارے ہم اداروں کو پابند کر چکے ہیں، حساس اداروں کو بھی کہا، سارے اداروں کو کہہ چکے، اس کے باوجود بچی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں بچی سے کنسرن ہے، بچی کو آنا چاہیے۔ تو آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے، آپریشن ٹیم بھی ہے، 7 جو ہے وہ مختلف ٹیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور مختلف جگہوں پر۔ اسٹیٹ بینک کو ہم نے لکھا ہے، نادرا کو لکھا ہے اور ساری چیزیں، اس کے باوجود بچی نہیں آ رہی۔ تو کہاں کمزوری نظر آئی آپ کو نئے آئی جی کے بیان میں؟ پرانے آئی جی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس معاملے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اس معاملے میں جو تضاد الجھاؤ اور جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عدالت ہے جو انسانی بنیادوں پر آؤٹ آف وے جانے کے لیے تیار ہے کہ اگلی تاریخ سے پہلے بھی اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی ریگولیٹنگ ادارہ یا کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو آپ اس عدالت سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم مدد کریں گے، اسے جاری کر دیں گے۔ کیونکہ جب جسٹس کلوڑا صاحب نے دعا زہرا کے والد سے پوچھا کہ آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ والد کی حیثیت سے میں توقعات لے کر آتا ہوں، لیکن جسٹس کلوڑا صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو عدالت کر سکتی ہے ہم وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی اب ہمارے سامنے ایک موجود ہے کہ آئی جی کو انہوں نے اس میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے بالکل، اور ایک نئے آئی جی آئے، انہوں نے اپنے ایفرٹس بتانے کی کوشش کی، جی اتنی ٹیمیں بنائی ہیں، یہ ٹیکنیکل سپورٹ اور یہ کلیو ملا ہے، یہ کچھ ملا ہے، لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بچی بازیاب کرانی ہے، ہمیں کوئی ٹیکنیکل سپورٹ اور یہ جو ٹیمیں اور یہ جو تمام چیزیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اسے پریشرائز نہ کیا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز، لاہور ہائی کورٹ میں جو گزشتہ روز سماعت ہوئی، عدالت نے یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی پابند کیا ہے کہ بچی کو وہاں پیش کیا جائے، کیا ان کی وہاں ماں پیش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہیں کسی بھی کیس چلتا رہے لیکن پولیس کی حدود ہر جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی آپ کو کلو ملے، اندازہ ہو تو آپ وہاں جائیں۔ اور جب آئی جی نے غلام نبی میمن صاحب نے کہا کہ سر ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ کچھ ہمیں کلو ملے ہیں، کچھ اندازے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو کلو ہوتا تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو آپ گرفتار بھی کر لیتے، اور جہاں بنیادی کیس ہے وہاں پر بچی کو پیش کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں شاید میں ایک آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا دوں کہ آج توقع ہے کہ ظہیر کسی بھی عدالت میں لاہور میں پیش ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں، اطلاعات ہیں جو ہمارے لاہور کے ساتھیوں نے دی ہیں، تو یہ آج یہ پیش ہو جائے گا۔ لیکن عدالت نے یہ شو کیا ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مالی ہے اور اس کا ایک مالی ڈرائیور ہے، یہ اس حیثیت سے بالا تر کا ہے۔ عدالت کا خیال ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے، بڑی ٹارگٹ ہے، جبکہ پولیس اس کو لائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت نے یہ سوال اٹھایا تو اس وقت آئی جی نے بتایا کہ کوئی انسانی اسمگلنگ کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ جو لڑکا ہے اس کا والد وہاں جو رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ہیں وہاں اس کا جو ہے وہ ڈرائیور تھا، اور وہاں پر اس کے جو تعلقات تھے، جو اس وقت اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اب وہ اسٹوڈنٹس بڑے ہو چکے ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے والد کے تعلقات استعمال کر کے مختلف جگہوں پر روپوش ہو رہا ہے، اور ایک جگہ ہم نے چھاپا مارا تو وہاں ان کے کپڑے اور گاڑی لی۔ جب عدالت نے ایک تو یہ جیسے بات کی کہ جیسے انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر یہ سارا خدشہ جب آیا تو اس وقت آئی جی سندھ نے کہا کہ ہمیں کلو ملا ہے، لیکن اس کلو پر جب ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فرار ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں جگہ ہمیں کپڑے ملے کچھ، تو جج صاحب نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی مدد تو کر رہا ہے۔ ہم نے جب ریاستی اداروں کو آرڈر دیا تو اس کے باوجود بازیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اصل مسئلہ بچی کا ہے، بچی آ جائے اس کے بعد کیس جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دے، کیس بھلے جس طرح بھی چلتا رہے۔ شاید دیکھیں آج جو معاملہ نہیں آیا لیکن گزشتہ سماعت پر آیا تھا وہ یہ تھا کہ کے پی کے میں جو تھی وہ ہزارہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ذمہ داران خبریں لیک کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ تو آج آئی جی غلام نبی میمن نے بتایا کہ 16 افراد کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا، پنجاب یا کے پی کے یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن 16 افراد کو گرفتار کیا گیا، 3 سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا انہیں، لیکن ایک نے ضمانت کرا لی۔ ان کا کہنا تھا یہ 12 افراد وہ ہیں جن سے ہمیں توقع ہے کہ کوئی کلیو ملے گا، کہ نہ صرف دعا زہرا کے بارے میں بلکہ اگر ہیومن ٹریفکنگ ہوگا، اور پھر 16 افراد یا 12 افراد کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ہیں جو ان کی معاونت کر رہے ہیں، جن پہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیس بہت بڑا ہے، یہ پنڈارا بکس بہت زیادہ بڑا کھلے گا، لیکن اس وقت عدالت فوکس کر رہی ہے دعا زہرا پر، لیکن یہ سندھ کی لڑکیاں پنجاب چلے جانا اور کم عمر کے ساتھ، اور ان کو کون برگلا کر لے کر جاتا ہے، کون پروٹیکٹ کرتا ہے، کون رہائشیں فراہم کرتا ہے، یہ ایک بڑا پنڈورا بکس کھلے گا اس کے ذریعے۔ لیکن اس وقت عدالت کا فوکس ایک دعا زہرا ہے کہ اس کے والدین یہاں آنا، عدالت یہاں سرخرو اور اپنے منوائے کے اپنے شہریوں کے حقوق کو گارنٹیڈ کیا ہے۔ عدالت صرف یہ چاہ رہی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ عدالت نے جو ابھی آؤٹ آف وے اقدامات لیے ہیں وہ اس کے ذریعے اس کیس کو زیادہ نمٹائے گی اور یہ دائرہ کار وسیع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اب 10 جون کو مزید سماعت ہوگی، اس سلسلے میں مزید کچھ پیش رفت ہوں گے، جب تحریری آرڈر آئے گا تب بھی رپورٹ کریں گے۔